بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدر اجلاس حضرت مولانا زبیر احمد ملی صاحب دامت برکاتہم، مولانا فاروق صاحب ملی، دیگر علماء کرام اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کا یہ اجلاس اصلاح معاشرہ کے عنوان پر منعقد ہوا ہے. یہ موضوع ویسے تو بہت تفصیلی ہے، لیکن چند خاص برائیاں، چند گناہ کے ایسے کام جو ہمارے سماج اور معاشرے میں زیادہ پھیل رہے ہیں، ان کے بارے میں آج آپ بھائیوں اور بہنوں سے کچھ گفتگو کرنی ہے. ایک بنیادی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اصلاح کا آغاز ہمیشہ اپنی ذات سے کرنا چاہیے. یہ جو ہمارا مزاج ہے کہ جب اصلاح کی بات آتی ہے تو ہماری نگاہ دوسروں کی طرف جاتی ہے. ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اصلاح نہ چاہتا ہو. آپ کسی سے پوچھیں گے کہ معاشرے کی اصلاح ہونی چاہیے، وہ کہے گا ہونی چاہیے، لیکن مسئلہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ ہم اصلاح دوسروں کی ذات سے چاہتے ہیں. اگر ہر شخص اپنی ذات سے اصلاح کی کوشش کرے تب معاشرے کی اور سماج کی اصلاح ممکن ہے. اور اگر یہ مزاج ہو کہ اصلاح ہونی چاہیے مگر دوسروں کی ذات سے شروعات ہو، تب پھر اصلاح ممکن نہیں. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کسی برائی کے بارے میں، کسی گناہ کے بارے میں کوئی بات جلسے میں کہی جاتی ہے یا تقریر میں کہی جاتی ہے تو لوگ اپنے اوپر نگاہ نہیں کرتے کہ میرے اندر یہ خرابی ہے، بلکہ دوسروں کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر فلاں شخص آج کے بیان میں ہوتا تو اچھا ہوتا، اس لیے کہ یہ برائی اسی میں ہے. ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یہ بات فلاں کو سننی چاہیے، حالانکہ اصلاح اس طرح نہیں ہوگی. اصلاح کے لیے اپنے آپ پر غور کرنا، اپنے آپ کو بدلنا ضروری ہے. ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارے اندر کیا خامی ہے، ہمارے اندر کیا خرابی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کی اصلاح کی فکر کرو، دوسروں کی اصلاح کی فکر بعد میں، پہلے اپنی اصلاح کی فکر کرو. اپنے اوپر نگاہ ڈالو کہ تمہارے اندر کیا خامی ہے، کیا کمزوری ہے، تمہارے اندر کیا عیب ہے. اپنے اوپر نگاہ ڈالو، اپنا جائزہ لو کہ ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں، ہم کتنی غلطیاں کر رہے ہیں. ایک بزرگ گزرے ہیں، ابن سمہ ان کا نام تھا. ایک دن وہ اپنی زندگی کا حساب کرنے لگے، جائزہ لے رہے ہیں. یہ سوچنے لگے کہ میری عمر کتنی ہوئی،
حساب لگایا تو پتہ چلا کہ 60 سال عمر ہو گئی۔ کتنے سال؟ 60 سال عمر ہو گئی۔ پھر 60 سال کے دنوں کا حساب لگایا تو پتہ چلا کہ 21,500 دن بنے۔ 60 سال کی زندگی کے 21,500 دن بنے۔ غور کرنے لگے کہ اگر ایک دن کا ایک گناہ پکڑا جائے تو 60 سال کی زندگی میں 21,500 گناہ کا بوجھ میرے اوپر ہے۔ ان گناہوں کے ساتھ میں اللہ سے کیسے ملاقات کروں گا؟ اللہ پاک سے کیسے ملوں گا؟ غور کرنے والے اس طرح بھی غور کرتے ہیں کہ 21,500 گناہ میرے اوپر ہیں، میں ان گناہوں کے ساتھ اپنے پروردگار سے کیسے ملاقات کروں گا؟ پھر یہ خیال آیا کہ یہ تو اس شکل میں ہے جبکہ روزانہ ایک گناہ پکڑا جائے۔ اگر روزانہ 10,000 گناہ ہوں تو پھر انسان اللہ پاک کے دربار میں کیسے حاضر ہوگا، کیسے اپنی زندگی کا حساب دے گا؟ ایک گناہ کے اعتبار سے 21,500 گناہ ہیں، یہاں تو روزانہ سینکڑوں گناہ ہو رہے ہیں، تو اللہ سے کیسے ملاقات کروں گا؟ اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ بس یہ بات انہوں نے سوچی، دل پر اتنا اثر ہوا کہ گرے اور انتقال ہو گیا۔ دل پر ایسا بوجھ ہوا کہ گرے اور انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے کسی کہنے والے کو سنا، کوئی کہنے والا کہتا تھا، مگے آتا تھا، صرف آواز سنائی دی۔ کہنے والے نے کہا اس شخص نے جنت الفردوس کی طرف کیا خوب چھلانگ لگائی ہے، یعنی اس شخص نے اپنا احتساب کر کے، اپنا جائزہ لے کر، اپنے بارے میں غور و فکر کر کے جان دے دی اور اللہ پاک کی بنائی ہوئی جنت کی طرف بڑھ گیا۔ اپنی اصلاح کے بارے میں فکر مند ہوگا، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی محنت کرے گا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، اس کی خشیت رکھے گا، جنت اسی کا ٹھکانہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے، تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا۔ ارشاد ہوا جنت ہم ان لوگوں کو عطا کریں گے اپنے بندوں میں سے جو ہم سے ڈرنے والے ہیں، خوف رکھنے والوں کے لیے اللہ کی بنائی ہوئی جنت ہے، باتیں کرنے والوں کے لیے نہیں، ہوٹل پر بیٹھ کر تبصرہ کرنے والوں کے لیے نہیں، یہاں کی بات وہاں کرنے والوں کے لیے نہیں۔ اللہ کے جتنے وعدے ہیں سب ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور گناہ سے بچنے والے ہیں۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اگر ہم اصلاح چاہتے ہیں تو اپنی ذات سے ہمیں اس کا آغاز کرنا ہوگا۔ آج نشہ کتنا عام ہو رہا ہے، نشے کے خلاف ہم لوگ مہم چلا رہے ہیں، اللہ کا کرم ہے اس کے اچھے اثرات بھی ظاہر ہو رہے ہیں، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی ہمارے سماج اور معاشرے میں لوگوں میں بات ماننے کا کتنا جذبہ ہے۔ ابھی ایمان مردہ نہیں ہوا، ابھی دلوں کی زندگی ختم نہیں ہوئی۔ اللہ کا کرم ہے کہ اگر سلیقے سے بات لوگوں تک پہنچائی جائے تو لوگ قبول کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، گناہ کی عادت کو چھوڑتے ہیں۔ اس مہم کے دوران اس کا تجربہ ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ ایک مہم چل رہی ہے اور اس کے اچھے اثرات بھی سامنے آ رہے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر شخص یہ غور کرے کہ وہ خود نشے کی چیزوں سے، بری عادت والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے یا نہیں۔ نشے کی بات آتی ہے تو لوگ عام طریقے پر یہ سمجھتے ہیں کہ شراب نشہ ہے،
کتا گولی نشہ ہے، اسی طرح گانجا اور افیون نشہ ہے، چرس نشہ ہے، بھنگ نشہ ہے، اسی کو لوگ نشہ کہتے ہیں۔ حالانکہ جو لوگ گٹکا کھا رہے ہیں وہ کون سا نشے سے دور ہیں؟ نشے پہ بات کر رہے ہیں اور منہ میں پوڑی ڈال رہے ہیں۔ نشے کے خلاف مہم چل رہی ہے، ہاں ضرور چلنا چاہیے۔ فلاں صاحب مہم چلا رہے ہیں، ہاں بہت اچھا ہے۔ ہوٹل پہ بیٹھ کے تبصرہ کرتے ہیں، بازو والے سے کہتے ہیں جا ذرا ویمل پوڑی لے کے آ۔ خود بول رہے ہیں کہ نشہ ٹھیک نہیں ہے، اور پھر اپنے پڑوسی سے کہیں گے کہ جا ذرا پوڑی لے کے آ۔ آپ غور کیجئے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ نشہ نہیں ہے، یہ نقصان پہنچانے والی چیز نہیں ہے۔ قرآن پاک میں کہا گیا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو خود سے برباد مت کرو۔ جو لوگ آج گٹکا کھا رہے ہیں وہ کسی بھی وقت کسی خطرناک بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اپنے شہر کے کتنے ایسے لوگ جو بہت قیمتی تھے اسی بری لت کی وجہ سے کینسر کا شکار ہوئے، دنیا سے چلے گئے۔ جوانی میں زندگی کی بازی ہار دی۔ کتنے لوگ ہمارے درمیان ایسے ہیں جن کے بارے میں خبر سننے کو ملتی ہے کہ ان کو خطرناک بیماری ہو گئی۔ کیوں ہوئی؟ گٹکا کھانے کی وجہ سے۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو نشے کی وجہ سے خاندانی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ نشہ کرنے والوں کے گھر، خاندان، اولاد سب تباہ ہو رہی ہے۔ یہ کوئی معمولی لعنت نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ہمارے شہر میں آہستہ 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 یہ لعنت کتنی بڑھ گئی، کتنی پھیل گئی۔ کچھ علاقوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے عورتیں تک شراب پینے لگی۔ آپ غور کیجئے کہ ایسے ماں باپ کی اولاد کا کیا حشر ہوگا جو ماں باپ خود نشے کے عادی ہو گئے۔ قرآن پاک اعلان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ ارشاد ہوا اے ایمان والو، شراب، جوا اور بتوں پر جو چیزیں چڑھائی جا رہی ہیں یہ سب شیطانی عمل ہیں، ناپاک چیزیں ہیں، اپنے آپ کو ان سے بچاؤ۔ قرآن پاک ایک ایک ایمان والے کو دعوت دیتا ہے کہ اپنے آپ کو شراب سے، نشے کی چیزوں سے، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والی عادتوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو دور رکھو۔ یہ شیطانی عمل ہے۔ شیطان ان برائیوں کے ذریعے انسانوں کو تباہ کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے دور لے جاتا ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة۔ اسی نشے کے ذریعے عداوت پیدا ہوگی، دشمنی پیدا ہوگی، ایک دوسرے کا قتل ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ قتل ہمارے شہر میں کبھی اتنا عام نہیں تھا، لیکن آئے دن خبر سننے کو ملتی ہے قتل ہوا، اور اب تو عام سی بات ہو گئی۔ پہلے کبھی قتل ہوتا تھا 5-5 سال تک اسی کا تذکرہ ہوتا تھا، ایک قتل ہوا اسی کا چرچا ہو رہا ہے، اسی پر تبصرہ ہو رہا ہے۔ اور پہلے جو قتل ہوتے تھے عام طریقے پر دشمنی میں، غنڈہ گردی میں قتل ہوتے تھے، فلاں غنڈے نے فلاں کو قتل کر دیا، وہ 5 سال تک ایک ہی قتل کی داستان چلتی تھی۔ لیکن اب آئے دن آپ اخبار میں پڑھیں گے کہ فلاں کا قتل ہو گیا، لوگوں کو، بازو کے محلے والوں تک کو بسا اوقات پتہ نہیں چلتا کہ یہاں قتل ہو گیا۔ آپ غور کیجئے کہ یہ قتل کا گناہ ہمارے سماج میں کتنا بڑھ رہا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا
وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما. کیسی سخت سزا سنائی گئی ان لوگوں کو جو قتل کرتے ہیں. اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے اللہ کی اس پر لعنت ہے، خدا تعالیٰ کی پھٹکار اس پر ہے، اللہ اس سے ناراض ہے، اس کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ نے تیار کیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. وہ سزا جو سخت ترین انکار کرنے والوں کے لیے قرآن پاک پہ بیان ہوئی ہے، وہی سزا قاتلوں کے لیے بیان ہوئی، قتل کرنے والوں کے لیے بیان ہوئی. ارشاد ہوا اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے قتل پر کسی کی مدد کرتا ہے، آدھا جملہ کہہ کر، کوئی اوزار نہیں دیا، کوئی ہتھیار نہیں دیا، کسی اور طرح مدد نہیں کی، صرف آدھا جملہ کہہ کر قاتل کی مدد کی، حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن وہ اللہ سے ایسی حالت میں ملاقات کرے گا کہ اس کے پیشانی پر آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے محروم انسان ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس انسان ہے. آپ غور کیجئے، یہ اس کے بارے میں ہے جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے قتل میں مدد کرتا ہے، ایک جملہ کہہ کر، آدھا جملہ کہہ کر مدد کرتا ہے. یہ نہیں کہ اس نے قتل کیا، یہ نہیں کہ اس نے تلوار لا کر دی، یہ نہیں کہ اس نے ہتھیار دیا، صرف آدھا جملہ کہہ کر اس نے مدد کی. اس پر یہ بات بیان ہوئی. غور کر لیجئے کہ قاتل کے لیے کیسی سخت سزا ہے. قاتل کے لیے اللہ کے ہاں کس قدر سخت سزا مقرر کی جائے گی. قرآن پاک کی آیت میں اسی کا اعلان ہے. جہنم کی آگ، خدا کی لعنت، اللہ تعالیٰ کا غصہ، بہت بڑا عذاب، یہ چاروں باتیں قاتل کے لیے بیان ہوئی. قتل عداوت اور دشمنی کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے، قتل نشے کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے. نشہ ایسی چیز ہے کہ آدمی بھول جاتا ہے اسے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، عقل معوف ہو جاتی ہے. روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ پچھلے زمانے کے کسی عبادت گزار کو کسی بری عورت نے روکا اور اس سے یہ کہا کہ تم میرے ساتھ بدکاری کرو. اس نے کہا ہرگز نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، میں ایسا عمل نہیں کر سکتا. اس نے کہا اچھا پھر یہ بچہ ہے اس کو تم قتل کر دو، یہ بچہ ہے اس کو مار ڈالو. اس نے کہا قتل تو بہت سنگین جرم ہے، میں نہیں کر سکتا. اس نے کہا یہ شراب کا پیالہ ہے، شراب پی لو. اس نے شراب پینے سے بھی انکار کیا، لیکن اس بری عورت نے یہ کہا کہ 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام تو کرنا پڑے گا، یا بدکاری یا قتل یا شراب پینا. اس شخص نے یہ سوچا کہ بدکاری تو بہت بڑا جرم ہے، قتل بہت سنگین گناہ ہے، چھوٹے درجے کا گناہ شراب معلوم ہوتا ہے، نشہ ہوگا بس، اس لیے شراب پی لیتا ہوں، یہ کم درجے کا گناہ ہے. یہ اس نے اپنے ذہن سے سوچا اور تینوں برائیوں میں سے اس نے شراب پینے کی برائی کو چنا. شراب کا پیالہ اٹھا کر اس نے پی لیا. جب شراب پی چکا اور نشہ طاری ہوا تو اس نشے کی حالت میں اس نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی. آپ دیکھیں گے کہ نشہ کرنے والے عام طریقے پر بدکار ہوتے ہیں، زناکار ہوتے ہیں، معاشرے کو بے حیائی کی طرف لے جاتے ہیں. شراب یا کسی بھی قسم کا نشہ انسان کو بدکار بنائے گا، بے حیائی کی طرف لے جائے گا. تو اس نے شراب پیا، بدکاری کر لی، اس کے بعد اسی نشے کی حالت میں اس لڑکے کا قتل کر دیا، اس لڑکے کو مار ڈالا. جس چیز کو اس نے سب سے ہلکا گناہ سمجھا تھا وہ اس کے لیے اور 2 بڑے گناہوں کا ذریعہ ہوا، بدکاری کا بھی اور قتل کا بھی. نشہ بہت ہلاکت کی چیز ہے اور انسان کو گناہوں تک پہنچانے والی بات ہے. اسی لیے
نشہ کم ہو یا زیادہ، پی کر ہو یا کھا کر ہو، نشہ انجیکشن کے ذریعے ہو یا دوا کے ذریعے، ہر قسم کے نشے کو حرام قرار دیا گیا، کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی طرح کی رعایت نہیں ہے۔ تو نشہ اور قتل ہمارے سماج اور معاشرے میں عام ہو رہے ہیں، اسی کے ساتھ بے حیائی کا گناہ پھیل رہا ہے، زنا کاری عام ہو رہی ہے، نو عمر ہمارے بچے بچیاں موبائل کے ذریعے گناہ اور نافرمانی کے کاموں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس میں یہ بات بھی ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں نکاح میں غیر ضروری تاخیر کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے بے حیائی کے دروازے کھل رہے ہیں۔ میں بار بار یہ بات کہا کرتا ہوں، نکاح کی مجلسوں میں بھی عرض کرتا ہوں کہ نکاح میں جلدی کرنی چاہیے۔ سماج اور معاشرے کے لوگوں کی یہ سوچ کہ ہمارا بچہ کمانے لگ جائے گا، اپنے پیر پہ کھڑا ہو جائے گا، تب ہم شادی کریں گے، یہ اچھی سوچ نہیں ہے۔ 25 سال کا ہو گیا، باپ ابھی تک یہ کہتا ہے کہ جب پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا تب شادی کروں گا۔ ابھی کس کے پاؤں پہ کھڑا ہے؟ پڑوسی سے ادھار لیا ہے کہ باہر گاؤں والوں کا پیر لے کے آیا ہے۔ 25 سال عمر ہو گئی۔ لڑکی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 20 سال کی ہو گئی، شادی کر دو۔ ماں باپ کہتے ہیں ابھی بہت چھوٹی ہے، ابھی منی ہے، 20 سال کی عمر ہو گئی، ابھی وہ چھوٹی ہے، کون سا مزاج ہے؟ حدیث پاک کہ اگر نکاح میں تاخیر کی جائے، سرپرستوں اور ماں باپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے، جو ہماری بہنیں آئی ہیں وہ بھی سمجھیں کہ اگر ماں باپ شادی بیاہ میں دیر کریں گے، تاخیر کریں گے، اور خدا نخواستہ بچے کسی گناہ میں کے راستے پر چلے گئے، بدکاری کر بیٹھے، تو ان کو تو گناہ ملے گا، ماں باپ بھی گنہگار ہوں گے، ماں باپ کی بھی پکڑ ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، علی 3 چیزوں میں جلدی کرنا، جب نماز کا وقت ہو جائے جماعت قائم کرنے میں جلدی کرنا، جب کسی کا انتقال ہو جائے جنازہ قبرستان تک پہنچانے میں، تدفین میں جلدی کرنا، اور تیسری بات فرمائی تھی کہ جب جوڑ کا رشتہ مل جائے نکاح میں جلدی کرنا۔ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ ارشاد ہوا اگر تمہارے ہاں کوئی ایسا رشتہ آتا ہے جس کے دین اور اخلاق پر تم کو اطمینان ہے، شادی کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فساد پھیل جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دھیان سے سنیے، جب ایسا رشتہ آئے جس کی دینداری اور اخلاق دونوں پر تم کو اطمینان ہو، صرف دینداری نہیں کہا، حضور کے الفاظ سنیے اور غور کیجئے کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسی گہری بات فرماتے تھے۔ دین بھی ہو، اخلاق بھی ہو، اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں دینداری تو ہوتی ہے، اخلاق نام کی چیز نہیں ہوتی، ان کے اندر اچھا سلوک نہیں ہوتا، لوگوں سے بہتر طریقے پر بات چیت کرنے کا مزاج نہیں ہوتا، اخلاق نہیں۔ شادی ہو گئی، اگر دینداری ہے، شادی ہو گئی، اخلاق نہیں ہے، نہیں نبھے گی، معاملہ نہیں جمے گا، کوئی بات ہوگی آدمی معاف نہیں کرے گا، درگزر نہیں کرے گا، بات بگڑ جائے گی۔ کتنے لوگ ہیں ہم لوگ، میں تو خانقاہ میں بیٹھتا ہوں، 10 لوگ آتے ہیں، ویسے بھی سماجی مسائل ہم لوگوں کے پاس لائے جاتے ہیں، علماء کے پاس، مفتیان کرام کے پاس، ہم لوگوں کو تجربہ ہے۔ ابھی شادی کو 4 مہینے نہیں ہوئے، کھٹ پٹ شروع ہو گئی، آپس میں معاملات شروع ہو گئے، کیوں؟ اخلاق نہیں۔ اور صورتحال یہ ہے کہ وہ شوہر
جو گھر کے باہر لوگوں سے ہنس بول رہا ہے، دوستوں کے درمیان ہنسی مذاق کر رہا ہے، گھر میں آ رہا ہے ہنسنا مسکرانا بھول جاتا ہے، گھر میں مروت نہیں، نرمی نہیں، ہمدردی نہیں۔ بعض لوگ تو اپنے آپ کو جلالی بتانے کے لیے ایسا کرتے ہیں، گھر میں آئے تو ایسے غصے میں ہے کہ معلوم ہوتا ہے انسان نہیں آیا، کوئی آصف چلا آیا۔ اور جلالی بابا کسی کو دیکھ کے مسکرائیں گے ہی نہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسکرائیں گے تو 5,551 روپیہ جرمانہ ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ایسا چہرے پہ سنجیدگی اور جلال کی، اللہ اکبر۔ بچے بھی پریشان، بیوی بھی پریشان، بلکہ شوہر کے گھر آنے کا وقت ہوا کہ بیوی بیچاری مصلے پہ تسبیح لے کے بیٹھ گئی اور وظیفہ پڑھ رہی ہے کہ آل تو جلال تو، آئی بلا کو ٹال تو۔ یہ آج آئیں گے پتہ نہیں کس پہ غصہ کریں گے، کس کو ماریں گے، کچھ پتہ نہیں۔ معمولی معمولی باتوں پر غصہ، گرمی، مزاج کی خفگی، یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ مومن کو ہنسنے مسکرانے والا ہونا چاہیے۔ مومن جب اپنے گھر میں آئے تو معلوم ہو کہ کوئی مومن گھر میں آیا ہے، مسلمان گھر میں آیا ہے۔ بچوں کو راحت ہو، بیوی کا دل کھل اٹھے کہ میرے شوہر گھر میں آئے ہیں۔ خوش اخلاقی کے بغیر گھر کی زندگی اچھی نہیں بنے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، دو بات کہی، دینداری بھی ہو اور اخلاق اچھے ہوں تو نکاح کر دو، اور ساتھ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر زمین میں بہت بڑا فساد پھیلے گا۔ یہ اس لیے ارشاد فرمایا تاکہ وہ لوگ جو غیر ضروری طریقے پر شادی بیاہ میں دیر کرتے ہیں، اولاد کی شادی میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، اچھے رشتوں کو ٹھکراتے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اس غلطی کا نقصان صرف ان کو، ان کے گھر والوں کو نہیں ہوگا، پورے سماج کو ہوگا۔ اچھے رشتوں کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، اور شادی بیاہ کے سلسلے میں جلدی کرنی چاہیے، کم خرچ والے نکاح کرنے چاہیے۔ یہ بھی وجہ ہے شادی کی تاخیر کی کہ لوگ سوچتے ہیں ارمان پورے کرنا ہے، جب پیسے جمع ہو جائیں گے، جب انتظام ہو جائے گا تب شادی کریں گے۔ ہرگز نہیں۔ شادی بیاہ میں بہت کم خرچ رکھا گیا، نکاح میں صرف 2 خرچ ہے، ایک ولیمے کا خرچ اور ایک مہر کا خرچ، بس تیسرا کوئی خرچ نہیں ہے۔ مہر بھی لازمی چیز ہے اور ولیمہ اختیاری ہے، یعنی کریں گے تو سنت کا ثواب ملے گا، نہیں کریں گے نکاح متاثر نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے ولیمہ نہیں کیا تو اس کی بیوی کو طلاق ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ ولیمہ سنت ہے، لازمی خرچ ایک ہے اور وہ ہے مہر کا خرچ۔ اور تماشا یہ ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں سارا خرچ نقد ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے، اور مہر، نکاح پڑھانے بیٹھو مہر کب دیں گے؟ ادھار رہے گا، اور ادھار بھی کیسا؟ الف اس کا جو ہے وہ 50 سال لمبا ہے، یعنی ایسا ادھار کہ ادا ہی نہیں ہو رہا ہے۔ شوہر کے انتقال کا وقت آ گیا، بڑے میاں دنیا سے جا رہے ہیں، مہر دیا ہی نہیں، تب وہ آخر وقت میں بڑی بی کو پکڑ کے لاتے ہیں کہ مر رہا ہے، مہر معاف کر دو۔ وہ بیچاری ہانپتے کانپتے آتی ہے، سوچتی ہے جیتے جی تو دیا نہیں، مرتے دم کیا دے گا، اس لیے چلو اللہ کے واسطے معاف کیا۔ یہ نہیں صحیح طریقہ ہے، مہر نقد دینا چاہیے۔ ولیمہ سنت و شریعت کے مطابق کرنا چاہیے، اس کو دکھاوے کا ذریعہ نہ بنائیں، نمائش کا ذریعہ نہ بنائیں۔ شادی بیاہ میں کم سے کم خرچ ہو۔ آج کل آپ دیکھیں گے موٹے موٹے دعوت نامے لوگ چھپواتے ہیں، شادی کا کارڈ اتنے موٹے موٹے لوگ لے کے آتے ہیں، اس کو دیکھ کے پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ شادی کارڈ ہے کہ کوئی کتاب ہے، اتنے زخیم لے کے آتے ہیں، موٹے
تازے، بالکل صحت مند، کیا ضرورت ہے اس کی؟ فضول خرچی ہے، کھلا ہوا اسراف ہے۔ صحرا بنوا کے لاتے ہیں۔ ایک جگہ میں گیا، وہ عظیم الشان صحرے میں آیا دولہا میاں، پوچھا میں نے کتنے کا صحرا ہے؟ بولے 50,000 روپے کا۔ 50,000 روپیہ خام خواہ برباد۔ صحرا بھی ایسا پہنتے ہیں کہ دکھائی نہ دے اندر کون سی مخلوق ہے۔ صحرے کے پیچھے سمجھ میں نہیں آتا ہے، انسان ہے، جنات ہے، کوئی فرشتہ ہے، یا انسانی ہے تو مذکر ہے، مؤنث ہے، کوئی تیسری مخلوق ہے، کچھ پتہ ہی نہیں۔ پورا اوپر سے لے کے نیچے تک صحرے میں، اور چلے آ رہے۔ ہم لوگ بیٹھے رہتے ہیں نا نکاح پڑھانے کے لیے، تو محرم کی سواری سامنے سے چلی آتی ہے، وہ پتہ چلتا ہے کہ اسی میں نوشا میاں چھپے ہوئے ہیں، اور صحرا سنبھالنا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے۔ اسی لیے جیسے ہی نکاح ہوتا ہے، شہبالا سب سے پہلے اس کا صحرا اتارتا ہے۔ پہنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی مشقت کرنا، اتنی نمائش کرنا، پیسے فضول خرچ کرنا، ضرورت کیا تھی؟ ہمیشہ یاد رکھیے، سنت میں ہمارے لیے راحت ہے، رسم و رواج میں ہمارے لیے مصیبت ہے۔ رسم و رواج ہمارے لیے تباہی لے کر آئیں گے۔ اللہ پاک نے جو نظام ہمیں دیا ہے اسی پر عمل ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو نکاح کو آسان کیا جائے۔ نکاح کو آسان کرنے سے زنا مشکل ہوگا، بدکاری مشکل ہوگی۔ ہمیشہ یاد رکھیے، ترتیب یہی ہے، نکاح کو آسان کریں گے تو زناکاری مشکل ہوگی، اور اگر ہم نکاح کو مشکل بنائیں گے تو پھر زنا کرنا آسان ہوتا جائے گا۔ لوگ نکاح کے بجائے برے کاموں کی طرف بڑھیں گے، نکاح میں تاخیر ہوگی تو لوگ غلط کاموں کی طرف بڑھیں گے۔ اس لیے اپنے سماج کو اگر زناکاری سے پاک کرنا ہے تو ہمیں نکاح کو آسان بنانا ہوگا، اور وقت پر نکاح کا مزاج مسلمانوں میں پیدا کرنا ہو۔ نکاح وقت پر ہو، لڑکے کا بھی نکاح وقت پر ہو، بے حیائی کی طرف وہ نہ جا سکیں۔ آج جو معاشرہ ہمارے سامنے ہے اس میں نئے آلات کے استعمال کی وجہ سے لڑکوں لڑکیوں کا آپس کا رابطہ آسان ہو گیا ہے۔ اب پہلے جیسی نگرانی نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، آپس کے رابطے کے لیے مشکلات نہیں ہے، اس لیے گناہ بھی اسی اعتبار سے بہت بڑھ۔ جس سماج اور معاشرے میں، جس بستی اور محلے میں بدکاری کا گناہ عام ہوگا، اس سماج اور معاشرے پر، اس بستی اور محلے پر اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی گرفت آئے گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس بستی میں سود اور بدکاری یہ دو گناہ عام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بستی کی ہلاکت کا فیصلہ کر دیتا ہے، ہلاکت کا فیصلہ۔ بدکاری پر 6 قسم کا عذاب ایک حدیث میں آیا ہے۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ذم الہوی میں نقل کیا، ایاکم والزنا فإن فی الزنا ثلاثة خصال۔ دیکھو، بدکاری سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ بدکاری کی وجہ سے 6 قسم کا عذاب آتا ہے، 6 قسم کی سزا بدکاری کی وجہ سے آتی ہے۔ ثلاث فی الدنیا، 3 عذاب دنیا کا ہے، 3 عذاب آخرت کا ہے۔ دنیا کا عذاب یہ ہے کہ انسان کا رزق رک جاتا ہے، چہرے کا نور چلا جاتا ہے، اور جسم بہت جلد گھل کر ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اور 3 عذاب جو آخرت میں ہے وہ سوء الحساب، غضب الرب وسوء الحساب والخلود فی النار۔ اللہ تعالیٰ سخت حساب لے گا، اللہ کا غصہ اترے گا، اور تیسری بات، جہنم میں بہت لمبے زمانے کے لیے جلنا ہوگا، لمبی مدت کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ معراج کے سفر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک تنور ہے، آگ جس میں جل رہی ہے، نیچے کا حصہ اس کا کشادہ ہے، منہ اس کا بہت تنگ ہے، اور اس میں ننگے مرد، ننگی عورتیں بھری ہوئی ہیں۔ جب آگ کی لپٹیں نیچے سے اٹھتی ہیں
تو وہ سب چیختے چلاتے اوپر کی طرف آتے ہیں، لیکن منہ تنگ ہے، نکل نہیں سکتے، تو پھر نیچے کی طرف وہ چلے جاتے ہیں، چیختے چلاتے نیچے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل نے کہا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں، بدکار لوگ ہیں، یہ ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ ایک حدیث میں ہے میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، حضور فرما رہے ہیں میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، وَأَشَدُّ غَضَبِ اللَّهِ عَلَى الزُّنَاتِ، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ کا سب سے زیادہ غصہ زناکار لوگوں پر ہے، بدکار لوگوں پر اللہ کا سب سے زیادہ غصہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سزا کی ہم کو خبر دی، جس وعید سے ہم کو ڈرایا، ہمارے دل میں اس کا خوف آنا چاہیے، اور ہر جوان بچہ بچی، شادی شدہ غیر شادی شدہ، ہر ایک کو بے حیائی کے ہر عمل سے بچنا چاہیے، زناکاری کی ہر چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نگاہ کی حفاظت ہو کہ بری نظر یہ آنکھوں کا زنا ہے، ہاتھ کسی غلط سمت میں نہ بڑھیں کہ یہ ہاتھوں کی بدکاری ہے، پیر غلط راہ پر نہ جائیں کہ یہ پیر کی بدکاری ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری بات ارشاد فرمائی۔ بدکاری سے اپنے آپ کو بچانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، چاہے شادی شدہ ہو چاہے غیر شادی شدہ ہو۔ بے حیائی سے رکنا ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، ورنہ پھر مصیبت آئے گی، روزی تنگ ہوگی، بیماریاں آئیں گی۔ جس سماج اور معاشرے میں بدکاری عام ہوتی ہے، حدیث میں ہے ایسے ایسے امراض، ایسی وبائیں اللہ ان پر مسلط کرتا ہے جو ان سے پہلے ان کے باپ دادا کے زمانے میں نہیں تھی۔ ایسے امراض اللہ تعالیٰ مسلط کرے گا، ایسی بیماریاں۔ آپ دیکھیے آج سے 40-50 سال پہلے ان مہلک بیماریوں کا نام بھی لوگوں نے نہیں سنا تھا جو آج ہمارے سماج میں ہماری بستیوں میں ہیں۔ ایسی وبائیں آ رہی ہیں کہ دنیا کے لوگوں کی عقلیں حیران ہو جا رہی ہیں، دنیا کے لوگ پریشان ہیں کہ یہ وبا کہاں سے آ گئی، اس کا علاج کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں۔ یاد رکھنا جو چیز اللہ کے عذاب کی وجہ سے مسلط کی جائے گی، اللہ کی گرفت جس بیماری یا وبا کی شکل میں آئے گی، دنیا کا کوئی انسان اس کو لوٹا نہیں سکتا، دنیا کا کوئی انسان اس وبا اور بلا کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عافیت کا ایک راستہ ہے، وہ یہ کہ گناہ سے توبہ کی جائے۔ راحت کی ایک ہی راہ ہے کہ ہم ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک اور گناہ جو ہمارے سماج میں عام ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت سی برائیاں پھیل رہی ہیں، وہ حرام مال ہے۔ حرام مال، ہم احتیاط نہیں کر رہے ہیں کہ مال کدھر سے آ رہا ہے، حلال ہو کہ حرام، جائز ہو کہ ناجائز، ہم کہتے ہیں آنے دو۔ مسلمانوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اس کی فکر نہیں ہے کہ آمدنی کا ذریعہ کیا ہے، یا ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ جو کارخانے میں چوری کر رہے ہیں یا مال میں آپ خیانت کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی آمدنی میں شک شبہ پیدا ہوگا، یا حرام آمدنی آپ کے مال میں گھس جائے گی۔ کہتے ہیں اس کے بغیر کاروبار نہیں چلے گا، اس کے بغیر کارخانہ نہیں چلے گا۔ آپ غور کیجئے کہ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا، اللہ مشکل میں اس کے لیے راستہ پیدا کرے گا اور ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ وہم و گمان نہیں ہو سکتا۔
ایک طرف اللہ کا یہ وعدہ ہے اور دوسری طرف ہمارا یہ کہنا کہ بغیر ڈنڈی مارے ہوئے کاروبار چل ہی نہیں سکتا. کس کی بات معتبر ہے؟ کون سی بات قابل عمل ہے؟ غور کر لیجئے. آج اگر ہم حرام مال اپنے گھر میں لا رہے ہیں، اپنی اولاد کو حرام مال کھلا رہے ہیں، نتیجہ اچھا کیسے نکلے گا؟ حرام مال جب پیٹ میں جاتا ہے، حرام کاموں کی طرف انسان بڑھ جاتا ہے. حرام اور بدکاری ان لوگوں کی طرف لپک کر آتے ہیں جو حرام مال کے عادی ہو جاتے ہیں. طرح طرح کی شکلیں سود کی، رشوت کی اور مختلف حرام کمائی کی ہمارے سماج میں ہے. جوئے کی مختلف چیزوں کو اسکیم کا نام دے کر چلایا جاتا ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں. بچت گٹ اسکیم کے نام پر سود ہمارے معاشرے میں عام ہو رہا ہے. یہ سب ہمارے سماج کی باتیں ہیں. غور کیجئے کہ ہم چور دروازے سے حرام مال لا رہے ہیں کہ نہیں. یہ جو مختلف جوئے سٹے کی اسکیمیں ہوتی ہیں، جس کو اسکیم کا نام لوگ دے دیتے ہیں، جب لوگوں سے کہیے کہ یہ صحیح نہیں ہے، ناجائز ہے، تو لوگ ہم ہی کو پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں جوا نہیں ہے، اسکیم ہے. ہم ہی کو بتاتے ہیں. اور اپنے شہر میں تو عجیب معاملہ ہے. ہم لوگ 10-12 سال پڑھ کے عالم مفتی بنتے ہیں اور اپنے شہر کے لوگ لوم چلاتے چلاتے مفتی اعظم بن جاتے ہیں. اور اگر مقادم صاحب ہوئے تو ماشاءاللہ وہ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ، وہ تو کہتے ہیں کہ بس جو میں کہہ دوں وہی صحیح. ہم لوگوں سے کہتے ہیں نہیں، آپ صحیح نہیں سمجھ رہے. اور شیطان بھی طرح طرح کے دھوکے فریب کے ذریعے حرام مال سماج میں عام کرتا ہے، تدبیریں سکھاتا ہے. شیطان کوئی معمولی نہیں ہے نا، راستے وہ خود بناتا ہے. ایک دلچسپ قصہ سنا دیتا ہوں. ایک مولوی صاحب تھے بیچارے، ایک دن آئے دوپہر کو اپنے گھر، زور کی بھوک لگی تھی. بیوی سے کہا کیا بنا ہے؟ بیوی نے کہا آپ کے لیے تو دال روٹی ہے، ہمارے لیے مرغی پکی ہے. تو انہوں نے کہا یہ الٹا حساب کتاب کب سے شروع ہو گیا؟ مرغی اس پہ تو میرا پیدائشی حق ہے. تو اس نے کہا، بیوی نے کہا اصل میں مرغی آپ کے کھانے کے لائق نہیں. ہوا یہ کہ پڑوس کی مرغی اپنے صحن میں آ گئی تھی. اپنے بچے نے تاک کے پتھر چلایا، اس کے سر پہ لگ گیا، وہ تڑپ رہی تھی. اگر مر جاتی، پڑوسن کو معلوم ہوتا، فتنہ پیدا ہو جاتا. تو فتنے سے بچنے کے لیے میں نے اس کو ذبح کیا، گھر میں پکا لیا. اب چونکہ وہ پڑوسی کی ہے تو آپ کے لیے کھانا اس کا ٹھیک نہیں ہے. ہمارا تقوی ذرا کمزور ہے، ہم کھا لیں گے چل جائے گا، تو اس لیے آپ دال کھائیں اور ہم کو یہ کھانے دیں. مولوی صاحب نے سوچا یہ تو گھر آئی نعمت جا رہی ہے. تو دیکھیے تدبیر کیسے آئی. کہنے لگے کہ اچھا ٹھیک ہے، مرغی پڑوسن کی ہے، سالن میں جو مسالہ ڈالا گیا ہے وہ تو اپنے گھر کا ہے، تو اس لیے ایسا کرو کہ شوربہ مجھ کو دے دو، مرغی تم لوگ کھا لو. تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے. اب اس نے ہانڈی سے ان کے پلیٹ میں سالن ڈالنا شروع کیا اور ہاتھ میں چمچہ رکھا. مولوی صاحب کی ٹھکائی کے لیے نہیں، بوٹی ادھر کرنے کے لیے. تو کوئی سالن کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ کوئی بوٹی جانے لگتی تو وہ اس کو اس چمچے سے روک دیتی تھی. 2-3 دفعہ ہوا تو مولوی صاحب نے کہا اللہ کی بندی، جو خود سے آ رہی ہے اس کو آنے دے، جو خود سے آ رہی ہے اس کو آنے دے. تو بیوی نے سمجھ لیا کہ ان کی نیت پیور کالی ہو چکی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ دال میں کالا ہے، کبھی کبھی پوری دال ہی کالی ہو جاتی ہے. تو اس نے سمجھ لیا کہ دال کالی ہو چکی ہے. تو اس نے وہ ہانڈی ان کی پلیٹ میں، برتن میں ان کے ڈال دی اور کہنے لگی کہ حضرت کھانا ہی ہے تو کھا لیجئے. مرغی کو بھی ہم بلانے نہیں گئے تھے، وہ بھی خود ہی سے چل کے آئی تھی. یعنی اگر یہی حکمت ہے کہ جو خود سے آ رہا ہے آنے دو، تو مرغی کو بھی ہم کوئی بلانے نہیں گئے تھے. بہت سی اسکیمیں ایسی ہیں جن کو ہمارے سماج اور معاشرے میں اسکیم کے نام پر جوئے سٹے کو فروغ دیا جا رہا ہے.
اسکیم کے نام پر۔ یاد رکھیے، علماء سے پوچھے بغیر کوئی کام مت کیا کیجیے۔ اپنے دین کے سلسلے میں ہمیشہ فکر مند رہیے، پوچھ کر عمل کیجیے۔ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر نہیں جانتے ہو جانکاروں سے پوچھ لو، جاننے والوں سے معلوم کرو۔ یہ جو سارے گناہ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں عام ہو رہے ہیں، نشے سے لے کر حرام مال تک اور بے حیائی کی جو چیزیں عام ہو رہی ہیں، ان سب کو روکنے کے لیے ہم سب کو مضبوطی کے ساتھ آگے آنا چاہیے۔ اور جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی پھر اس کو دہراتا ہوں کہ ہمیں اصلاح، اپنی ذات سے اصلاح کا آغاز کرنا چاہیے۔ شروعات ہماری ذات سے ہو، دوسروں کی طرف توجہ بعد میں کیجیے، دوسروں کی اصلاح کے لیے کوشش بعد میں کیجیے۔ پہلے اپنی ذات، اپنا گھر، اپنی اولاد۔ قرآن پاک میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ ہر شخص ذمہ دار ہے اپنے گھر کا، اپنے خاندان کا۔ اپنی اولاد کی اخلاقی تربیت کرو۔ کوئی بری عادت، کوئی برا عمل ہماری اولاد میں نہ پیدا ہو، اس کی فکر ہم کو کرنی ہوگی۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، ہمیشہ یاد رکھنا، آج جو گناہ ہماری زندگی میں ہیں، کل قیامت کے دن وہ گناہ ہمارے لیے وبال جان بن جائیں گے۔ ہم قیامت کے دن حساب نہیں دے سکیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، زنوا انفسکم قبل ان توزنوا، اپنے آپ کو خود تول لو اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال تولے جائیں۔ وحاسبوها قبل ان تحاسبوا، اور اپنا احتساب کرو اس سے پہلے کہ کل قیامت کے دن تمہارا حساب ہو۔ اور یاد رکھو، آج اگر تم اپنا محاسبہ کرو گے، آج اپنی نگرانی کرو گے، کل تمہارا حساب آسان ہوگا۔ اور بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ بڑی پیشی یعنی قیامت کا دن۔ قیامت کے دن اللہ کرسی عدالت پر ہوگا اور تمام انسانوں کے اعمال اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا، دنیا سے کیا لے کر آئے ہو؟ جوانی کہاں کاٹ کر آئے ہو؟ زندگی کیسی گزار کر آئے ہو؟ ہم اس وقت کیا جواب دیں گے؟ آج غور کیجئے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دے سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور تم میں سے ہر شخص غور کرے کہ آنے والے کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے، ہم نے قیامت کے دن کے لیے دنیا سے کیا توشہ لیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت آیا، رو پڑے۔ کسی نے پوچھا کیوں روتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، سفر بہت لمبا ہے، توشہ بہت مختصر ہے، یعنی آخرت کے لیے سامان بہت تھوڑا ہے۔ وہ تو صحابی رسول تھے، ان کو اللہ نے کتنے کمالات سے نوازا تھا، اعمال سے ان کا دامن بھرا ہوا تھا، لیکن ہم تو خالی ہاتھ ہیں۔ ہمارے پاس کون سا عمل ہے؟ ہم نے آخرت کی کون سی تیاری کی ہے؟ میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، سچی توبہ کرو، ایک ایک گناہ کو زندگی سے نکالو، اور اللہ کے آگے پچھلی گزری ہوئی زندگی کی خطاؤں پر آنسو بہاؤ۔ آج کا یہ آنسو بہانا اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا۔ آج کی ندامت کل قیامت کے دن ہمارے کام آئے گی۔ آج کا گڑ گڑانا کل ہمیں معافی دلائے گا۔ اس لیے قرآن کی اس نصیحت پر عمل کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے آگے سچی پکی توبہ کرو،
اللہ کے آگے مکمل توبہ کرو. اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے گناہ معاف ہوں گے, تمہارے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے. اللہ پاک ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے.